نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. حمد و صلات کے بعد عالمی مبلغ اسلام انتہائی سادہ، خوبصورت اور اپنی پوری زندگی جد و جہد کرنے والے عالم دین حضرت شیخ علامہ محمد ابراہیم صدیقی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی شخص سے پورا تعارف نہیں رکھتے اور کوئی بات شروع ہوتی ہے تو بعض اوقات انہیں تھوڑا سا بیگانہ محسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء کی اور علم کی جو فضیلت بیان کی، آپ کبھی اس پر توجہ فرمائیں تو بہت ساری ہمارے لیے اس میں خوبصورتیاں چھلک کر ہمارے دامن میں آتی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کریم کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں. علم جو ہوتا ہے وہ کثرت کیلو کال کا نام نہیں ہوتا. آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو آپ عالم ہیں، آپ کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں تو آپ عالم ہیں، میری طرح بہت سارے اشتہاروں پہ آپ کا نام لکھا جاتا ہے تو آپ عالم ہیں. بلکہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے اتنا بڑا عالم ہوتا ہے. اور دلیل یہ آیہ کریمہ ہے. جیسے جیسے آپ جانتے جاتے ہیں نا کسی کے بارے میں، آپ کسی کا جتنا تعارف رکھتے ہیں، جتنی کسی کی معرفت رکھتے ہیں، اتنا آپ اس سے محبت کرتے ہیں. اور اگر وہ بندہ بہت طاقتور ہو تو آپ ڈرتے ہیں. ہمارے پنجابی میں اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تجھے میری طاقت کا، میری قوت کا پتہ چلے تو پھر تیرا رویہ میرے بارے میں کچھ اور ہو. تو عالم جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول کی معرفت کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جاہل صوفیاء کا جب سے غلبہ ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں پہ غلبہ ہے، ویسے کچھ بھی نہیں. انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ علماء، بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عالم کو کیا پتہ ہو. بھائی عالم کا معنی ہی جاننے والا ہے، تو اگر عالم کو نہیں پتہ تو کس کو پتہ ہے. علماء نے بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کا کام کیا. دین کا کام آج بڑا آسان ہو گیا، ابھی بھی بڑی جد و جہد مانگتا ہے، بڑی جد و جہد. اس کی ایک اپنی تازگی ہے، یہ اپنی ترتیب سے محنت مانگتا ہے اور یہ محنت کرنی پڑتی ہے. کسی شخص نے اگر خالی جمعہ بھی پڑھانا ہے نا تو پچھلے جمعے والی بات کر دے گا نا مسجد میں، تو لوگ کہیں گے یہ تو آپ نے پچھلے جمعے بھی کی. اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. علماء محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں طبقات کے اندر تقسیم ہوئی اور جب تقسیم ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے. میں ابھی
نعت میں کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں شعر آپ پڑھیں. میں ان لوگوں کا کلام شوق سے سنتا ہوں جو صوفیانہ انداز میں کچھ باتیں پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے تھوڑی سنتا ہوں، یہ تو اپنے لیے سنتے ہیں. طبقات ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بڑے صوفیاء ہوتے تھے وہ علماء کے شاگرد ہوتے تھے، اور بڑے علماء جو ہوتے تھے وہ کسی صوفی کے مرید ہوتے تھے. ربط جڑا رہتا ہے. نعت لکھتے عالم تھے، پڑھتے نعت خاں تھے، تو کتنا گہرا ربط ہے ان کا آپس میں. کیونکہ ہماری نجی محفلیں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہیں، یہ والی نہیں گڑبڑ، یہ تو سارا ماحول اور طرح کا ہے. اس میں تو کون کو کسی کے بارے میں بات کرے گا. نجی محافل مضبوط ہونی چاہیے. آپ یہاں میں کسی کی تعریف کروں گا تو اس کو لوگ سمجھیں گے کہ ان کی ڈیوٹی آج تو انہوں نے پیر کرنی ہے، لیکن نجی محفل میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں جو کچھ بیان کروں گا وہ ذہنوں میں اترے گا، اس پر لوگ نظریہ بنائیں گے. ہماری نجی محافل اس لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے. جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے نیک ہوتا ہے. محفل میں تو سارے لوگ وضو کر کے آتے ہیں، سب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. تو حضرت مولانا ابراہیم کشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شاگرد تھے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب. حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے صاحبزادے، ان کے یہ مرید تھے. چھوٹے شہزادے اور بڑے دو بیٹے ہیں فاضل بریلوی کے. بڑے اتنے بڑے عالم تھے کہ اعلیٰ حضرت لکھواتے تھے عربی میں اور وہ عربی میں لکھا کرتے تھے. اور چھوٹے جو تھے ان کو ہندوستان کا پاکستان کا عالم اسلام کا بڑا مفتی کہا جاتا ہے، مفتی اعظم عالم اسلام. استاد سادہ ہو تو شاگرد بھی سادہ ہو تو گزارا چل جاتا ہے. استاد ذرا تگڑا ہو تو پھر شاگرد کو بھی تھوڑا تگڑا ہو کے وقت گزارتا ہے. ان کے جو شاگرد تھے نا، شاگرد وہ مضبوط ہوا کرتے تھے. حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک فیکٹری کے مالک نے کہا کہ میں نے ایک مسجد بنائی ہے، تو کوئی شاگرد دے دیں جمعہ پڑھانے کے لیے. انہوں نے ایک طالب علم کو بھیجا، وہ چلا گیا. یہ میں حضرت مولانا ابراہیم کشتر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلاس کا حوالہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کلاس میں انہوں نے پڑھا ہے، وہ کلاس کس طرح کی تھی. ایک شاگرد کو بھیج دیا، اس نے جا کے جمعہ پڑھایا تو پہلے جمعے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، ہر چیز ٹھیک کر دی. حلال حرام کے مسئلے بھی بتائے، بدعقیدہ کی باتیں بھی بتائیں، ہر چیز کھول کے رکھ دی پہلے جمعے میں. تو وہ شام کو ہی حاضر ہو گیا، کہنے لگا حضور کوئی تھوڑا نرم بندہ نہیں مل جاتا، کوئی تھوڑا سا نرم. تو آپ فرمانے لگے کیا بناتے ہو فیکٹری میں؟ کہنے لگا جی میں کوئی پرزے تیار کرتا ہوں. فرمانے لگے حضرت محدث اعظم فرمانے لگے میں بھی پرزے بناتا ہوں، ابھی تو میں نے تمہیں سب سے ہلکا پرزہ دیا ہے، باقی پرزے ذرا تگڑے تگڑے ہیں، باقی ذرا تگڑے تگڑے ہیں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، اور کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. حضرت مولانا ابراہیم کشتر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا، صحیح کر کے پڑھا، محنت کرنے والے طلباء سے. کوئی لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پشت پہ بڑے بڑے بہت بڑے والد ہوں، بڑے پیر صاحب ہوں، بڑی گدی ہو، بڑا مال ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. مجھے ان سے زیادہ دلچسپی اس لیے ہوئی کہ یہ شخص تنہا محنت کر کے پڑھا. کوئی لمبا چوڑا پیچھے ان کے سرمایہ یا کوئی گدی نہیں، محنت کی. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ وفادار کم رہتے ہیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شاگردوں کو، حضرت صاحب جانتے ہیں اس بات کو، شاگردوں کو استاد اس وقت یاد آتے ہیں جب انہوں نے اپنی سند پوری کرنی ہونا کہ میں نے کس سے پڑھا ہے، ویسے نہیں یاد آتے استاد. تو وفادار رہنا یا وفادار ہونا، یہ تھوڑا سا نا اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا.
मेले में आके रौला डाला, उसने कहा कोई मुखलिस बंदा मिल जाए, तो लोगों ने कहा कोई और मांग तो मिल जाएगा मुखलिस बंदा, वो भी इस दौर में, तू किस तरह का। मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल। भाई हज़रत मौलाना इब्राहिम कुश्तर रहमतुल्लाह अलैह ने असातिज़ा से पढ़ा, और किस तरह पढ़ा, सुबह क्लास में भी पढ़ा, और शाम को जब उस्तादों की खिदमत का वक्त आता ना, चाय बना के देना, कहवा बना के देना, उनके लिए अंगीठियाँ गर्म करके रखना ताकि वो सर्दी में उससे गर्मी हासिल कर सकें, वो सारी खिदमत शाम को करते। हुजूर मुफ्ती आजम की खिदमत में बैठते और फरमाते हैं कि जब असातिज़ा आपस में इल्मी गुफ्तगू करते, इल्मी कोरस तो फ़कत लफ्ज़ ही सिखाते हैं, ये आदमी है जो आदमी बनाते हैं, तो मैं उनके बीच बैठता, उनसे बात सुनता, उसको मैं अक्स करता, फिर अपने ऊपर तारी करता। फिर वो मुरीद हुए हज़रत हुज्जतुल इस्लाम के, फिर उस पूरे ख़ानदान की नौकरी में वक्त गुजारा, उनके साथ वो जुड़े रहे। हमारे यहाँ आज दोस्तियाँ बड़ी शिद्दत के साथ लगती हैं, पता नहीं फिर किसकी नज़र लगती है। बड़ा लोगों को करीब होते हम देखते हैं, लेकिन फिर वो होते साथ ही हैं, तीन इकट्ठे बैठे होते हैं, तीसरा उठ के गया नहीं तो दूसरे दो उसके खिलाफ शुरू हुए नहीं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि भाई जब मैं जाऊंगा तो वो बाकी दो बचेंगे, मेरा भी यही हाल करेंगे। मेरा भी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह दरवेश बंदे थे, दरवेश बंदे सख्त लफ्ज़ कम इस्तेमाल करते हैं। दरवेश लोग जो होते हैं ना, वो सख्त जुमले, सकील जुमले कम इस्तेमाल करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। मियाँ साहब ने कह दिया नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने, इतना सकील जुमला कमीना ही कह दिया है, यानी चलो नालायक कह देते, बेवकूफ़ कह देते, लेकिन इतना सख्त जुमला कहा मियाँ साहब ने। मैं जब ये शेर पढ़ा तो मैंने इसके ऊपर और नीचे लाइन लगा दी, मैंने कहा हज़रत जी इतना सख्त जुमला, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोका। तो उनसे किसी ने कहा कि हज़रत जी फिर करे क्या, तो कहने लगे चंगी मंदी सजना को सै बारी हो जाए। कितनी बारी? चलो मनना ना मनना बात की गल है, हाँ ना तो करो ना। कितनी बारी? यानी 100 बारी, एक दो दफ़ा नहीं, चंगी मंदी सजना कोलों सै बारी, 100 दफ़ा हो जाती है अच्छी बुरी, चंगी मंदी सजना कोलों सै बारी हो जाती। यार यारां दा गिला नहीं करते असल परीत जिना, यानी सोचना तो दूर की बात है, लफ्ज़ भी नहीं अदा कर। तो उन्होंने ना वक्त गुजारा। मैं बरेली शरीफ में हाजिर हुआ तो उन दिनों जो वहाँ हदीस के उस्ताद थे मौलाना हसन रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह, उनके पोते थे शेखुल हदीस मौलाना तहसीन रज़ा साहब। मैंने उनसे कहा कि हज़रत जी कुछ लोगों का तज़किरा छेड़े, मुझे कहने लगे मैं तुम्हें मौलाना इब्राहिम कुश्तर की बात बता। मैंने कहा मौलाना हज़रत आप इल्म की बात करेंगे तो मेरे जैसे सादा आदमी ऊपर से ना गुजर जाए, आप अगर तकवे की बात करेंगे तो हम तो अभी उस रास्ते के मुसाफिर भी नहीं बने सही तरीके से, तो कुछ सादी सी बात बताएं उनके बारे में। तो कहने लगे उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम से भी वफा की, मुफ्ती आज़म से भी वफा की, अपने उस्ताद से भी वफा की। कहने लगे मैं उनके पीर साहब के कज़न का बेटा हूँ। वो कैसा शख्स है कि हमारे कबीले के हर शख्स का ही अदब करता है। वो कहते हैं मेरा एहतराम करते हैं, मुझे मॉरिशस बुलाते हैं, वहाँ मेरी वो तकरीर कराते हैं, प्यार करते हैं। ये जो गुंदे हुए लोग होते हैं ना, गुंदे हुए, मैं आपको बताऊं चलाकियों में जो लोग जिंदा रहते हैं उनकी चलाकियाँ दम तोड़ जाती हैं। थोड़े अरसे बाद लोगों को पता चल जाता है चलाकी कर रहा है मेरे साथ, प्यार नहीं कर रहा, लंबा नहीं चल, झूठ के पैर नहीं ना होते। आप तेज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने आप फौरी तौर पे क्लियर हो जाते हैं कि ये तो दुकानदार है या अदाकार है, लेकिन आप वफा करें उसका नारा ना भी लगाएं तो वफा की खुशबू होती है, उसकी खुशबू होती है, वो खुद ब खुद आ जाती है। हज़रत मौलाना इब्राहिम कुश्तर रहमतुल्लाह अलैह ने वफा की और वफादारी की। आपको बताऊं कि और भी बड़े मशाइख हुए, लेकिन हज़रत का उर्स कई जगहों पर मनाया जाता है, उनके लिए उनके पीर खाने के यहाँ दुआएं की जाती हैं, उनके साथ मोहब्बत। और फिर एक और बात, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक जगह पर बैठा था तो लोग मुझे एक साहब कह रहे थे कि उलमा
وسیع ذہن کے کیوں نہیں، کھلے ذہن، انہیں وسیع ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے علماء کو بینک بنانا چاہیے، اسلامی بینک کاری کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ بینک کی بات کر رہے ہیں، مولوی تو موبائل لے لے تو اسے حساب دینا پڑتا ہے۔ کہاں سے لیا تو نے موبائل؟ ہم تو تجھے روٹی کے پیسے پورے نہیں دیتے، تو موبائل لے آیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو حساب دینا پڑتا ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، نہیں اسے حساب۔ میں شیخو پورا جلسے کے لیے جا رہا تھا تو میرا ایک دوست مہنگی ساری گاڑی لے آیا، میں نے اسے کہا یار تیری مہربانی، اس کا فوٹو آ جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، بیچارے چلے۔ میں نے مجھ سے تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں کہ ساری رات خود ہی حساب کرتے رہیں گے کتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، تو کیوں پریشان کرتا ہے لوگوں کو؟ کہنے لگا حضرت جی چلے آپ بیٹھ جائیں، اب میں لے جاؤں آئے۔ تو شیخو پورا میں تقریر کری، اگلے دن مجھے لاہور جانا تھا تو مجھے رکا آ گیا۔ میں نے کہا جی کل آپ کی گاڑی دیکھی، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو کبھی کسی کا کام نہیں پوچھا، میں نے تو کبھی کسی کا، اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو چلو خواجہ صاحب کی زبان میں جواب دیتے ہیں، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں محمد محمد پکیندے گزر گئے، اور مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ علماء کریں، کام کریں۔ بھئی کام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث فتاوی رضویہ میں لکھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں دین کا کام درہم و دینار کے ساتھ ہوگا، سرمایہ کے ساتھ ہوگا دین کا کام۔ مدرسہ بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، آپ کو مسجد تعمیر کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو دین کا کام آگے بڑھے تو لائق طالب علموں کو مدرسوں میں لاؤ اور ان کے گھروں میں وظائف دو۔ آپ چاہتے ہیں ہمیں بہت زبردست چوٹی کا عالم ملے، وہ کیسے ملے گا؟ وہ جو بڑے بھائی دینا بچہ دیں آپ بڑا لائق، ہمیں میٹرک جس نے A+ نمبر لیے ہیں وہ دیں مدرسے میں، آپ کو لائق عالم ملے گا۔ اور آپ تو بچہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، اور پھر اس کو آپ فارغ کریں اس کا ذہن کہ میاں آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ دین پڑھے، لیکن آپ نے کبھی چندہ تو دیا مدرسے کو پر بندہ کوئی نہیں دیا۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ جو بھی آئے، اگر وہ نالائق بھی آئے تھے تو دین اور قرآن کا علم ایسا ہے کہ نالائقوں کے بھی سینے کھول دیتا ہے اور وسیع کر دے۔ حضرت مولانا ابراہیم کشتر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات آپ کی خدمت میں اس پس منظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت نے، آپ پیچھے چلے جائیں، آج سے 40 سال پہلے پیچھے جائیں، کتنا مشکل ہے ملکوں میں پھرنا، یعنی ہم سفر کرتے رہتے ہیں، میری طرح کے لوگ بیمار ہو گئے، ان کا بالکل بنتا ہی نہیں تھا، بیمار ہو گئے۔ سفر ایک مشقت والا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان ہے کہ یہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن اس شخص کو ذرا آپ دیکھیے، انگلینڈ میں بڑا کام کیا، دین کا ادارے قائم کیے، انہوں نے موریشس میں جا کے اس جزیرے میں دین پھیلایا۔ یعنی آج سے 40 سال پہلے، 45 سال پہلے، 50 سال پہلے، آج کام کرنا اتنا مشکل ہے، ایسے ایسے عجیب سوالات ہیں اس جدید معاشرے میں، جب لوگوں کو بہت ساری آسانیاں گھروں میں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ بعض اوقات ایسا سوال لوگ جڑ دیتے ہیں جس کا جواب گھنٹوں سوچنا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اس شخص نے انڈیا سے جا کر کے پوری دنیا کے اندر دین کا پیغام پھیلایا۔ اس کو آسان نہ سمجھیں۔ یہ جو لوگ تھے نا باہر جا کے کام کرنے والے، حضرت علامہ شاہ مصعب نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، میں بھی ایک دفعہ ملک سے باہر ہو آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کن مقاصد کے لیے سفر ہوتے ہیں، کن مقاصد کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن وہاں جانا، اور ایک دفعہ نہیں زندگی بھر جانا، اور پوری دنیا کا سفر کرنا، اور جب وقت وصال کا آنا تو مکان کرائے کا نکلنا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ جینا تو اس انداز میں، وہ کپڑے اس طرح کے پہنتے تھے کہ اس میں سلوٹ کوئی نہیں ہوتی تھی۔ کہتے تھے لوگ صاحب یہ آپ بڑے ماشاءاللہ خوبو، کہتے تھے اس لیے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس طرح کے پہنے ہیں کہ کوئی بھکاری نہ سمجھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے جاتے تھے تو 2000 دینار کا جوڑا پہنتے، ان کی اہلیہ کہتی تھی کہ گھر میں تو شام کا کھانا نہیں ہے بظاہر، اور 2000 دینار کا جوڑا۔ تو آپ فرماتے تھے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا پھٹا لباس دیکھ کے میرے ہاتھ میں نذرانہ تھمائے، ممبر پہ بیٹھوں گا تو یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، میں آب و تاب کے ساتھ بیٹھوں گا، ایسے تھوڑا بیٹھ جائیں گے۔ تو میرے عزیز، اور بڑی ساری چیزیں، میری نا ہمشیرہ ہیں، انہیں کینسر ہو گیا، الحمدللہ ٹھیک ہے،
انہوں نے ایک دن شکوہ کیا مجھ سے، کہنے لگے تیرے پاس ہزاروں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، لیکن ایک جمعہ میں میرے لیے دعا نہیں کرائی۔ میں نے کہا بہن آپ نہیں سمجھتی، ہم ذرا دنیا گھومتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کتنی دعائیں کی ہیں آپ کے لیے، جمعے میں کیوں نہیں کرائی؟ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ مولانا اپیل کر رہے ہیں۔ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ چٹی چادر لا دے یہاں تے کڑیے تے پہن فقیراں دی لوئی، یہ جڑی چٹی چادر ہے انہوں داغ لگیندا ہے تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ یہ بڑا آپ کو بچ کے چلنا ہے، بڑی ساری چیزوں سے آپ کو بچ کے چلنا ہے۔ آپ تو کسی جگہ کوئی ویسے برسبیلے تذکرہ بات کرتے ہیں تو لوگ اس کا معنی اور نکال لیتے ہیں۔ یہ سفید چادر ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم کشتر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد صاحب نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کبھی لوٹ کر ان لوگوں کو دیکھیں گے نا، انہوں نے وزادار زندگی گزاری، ان کی باتوں کے اندر اس قدر جاہ و جلال ہوتا تھا، ان کی گفتگو کے اندر اس قدر وزاداری ہوتی تھی، یہ بات کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شہنشاہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن ان کی زندگیاں فقیری والی تھی، زندگیاں سادگی والی تھی۔ وہ وزاداری کس لیے تھی کہ لوگوں کو دین کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ بتانی ہے، صحیح کر کے بتانی۔ حضرت خوشتر رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت شاعر بھی تھے، بڑے زبردست ادیب بھی تھے، آخری باتیں کر رہا ہوں، لیکن ان کا بہترین شوق تھا ذکر کی مجالس قائم کرنا۔ میرے اور آپ کے زمانے میں تقریریں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آتے پڑی، لیکن آپ گھنٹوں بیٹھ کے میرے سامنے کسی کے سامنے میری طرح کے 2-4 لوگوں کو بٹھا لیں، ان سے پوچھیں آج کل کون کون سا مولوی غلط ہے، 25-30 لوگوں کی پگڑی تو 10 منٹ میں کھل جاتی ہے۔ پیر کتنے خراب ہیں، کتنی مرضی پگڑیاں کھلوا لے، نعت خواں آج کل کتنے نوٹ لیتے ہیں، سب کے پاس معلومات ہیں۔ تو بھئی آپ ان سے کہیں آج کچھ نہیں کرنا، کسی کی پگڑی نہیں کھولنی، کسی کو کچھ نہیں کہنا، ایک تسبیح درود شریف کی تو نے پڑھنی ہے کہ میں نے پڑھنی، یا ہمیں کام یاد آ جاتا ہے یا نیند آ جاتی ہے۔ یہ ذکر کرنا، عبادت کرنا، یہ آپ کو زندہ رکھتا ہے، یہ آپ کو تازہ رکھتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، امام صاحب کی خدمت میں آتا تو آ کہتا حضور مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں، وہ چلا جاتا، امام صاحب پڑھا دیتے، پھر وہ کبھی 15 دن کے وقفے سے آتا، کبھی وہ 2 ماہ کے وقفے سے آتا، کبھی 6 ماہ کے وقفے سے آتا، اور پھر آ کے وہی بات، حضرت 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ شاگرد جو باقی کے تھے انہوں نے ایک دن راستہ روک لیا، انہوں نے کہا یار تو بڑا عجیب شاگرد ہے، پہلے تو 20 دن کے بعد کلاس میں آتا ہے، ہم روز پڑھتے ہیں، اس کا حساب دیں، اور دوسرا یہ کہ تو آ کے استاد صاحب کو پابند کرتا ہے 3 حدیثوں کا، ان کی مرضی 4 پڑھائیں یا 6 پڑھائیں، تو ان کو 3 کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے جلدی کی، مجھ پر بدگمانی کی، ذرا تھوڑا وقت دیتے نا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تم نے ذرا جلدی کی بات کرنے میں، مجھ سے وضاحت پوچھ لیتے تو شاید میں تمہیں کو بات بتا دیتا۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا میاں میں علم کیلو کال کے لیے نہیں پڑھتا، سیکھنے سکھانے کے لیے، عمل کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں اپنے استاد صاحب سے 3 حدیثیں سیکھ کے جاتا ہوں، اور جب تک ان 3 پر عمل نہیں کر لیتا میں واپس نہیں آتا، میرا عمل ہو جاتا ہے تو لوٹ کر نیا سبق لینے کے لیے آتا ہوں۔ حضرت مولانا ابراہیم کشتر صدیقی علماء، میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میری طرح کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ جاتا ہے کہ ہم سارا دن حدیثیں ہی تو پڑھتے ہیں، یہ نفل کام ہم کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی ایک طالب علم نے کہا کہ استاد صاحب عصر کی پہلی 4 سنتوں کی آپ نے پابندی لگا دی ہے تو کوئی ضروری تو نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا میاں ضروری غیر ضروری اور بات ہے، اور کبھی ان 4 رکعتوں کا حسن تو دیکھ، جو بندہ عصر سے پہلی 4 رکعتیں پڑھے اسے مدینے والے محبوب کی دعا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، اس پہ رحمت فرما۔ حضور نے دعا دی، تو میں نے کہا آپ یہ تو دیکھیں آپ کو مل کیا رہا۔ حضرت خوشتر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کی مجالس کرتے، لوگوں کو گرد بٹھاتے تھے، اللہ اللہ کرتے، ختمات شریف پڑھا کرتے تھے، ان کا یہ ذوق تھا۔ ہمیں بھی یہ ملاقاتیں، یہ دوستیاں، یہ آنا جانا، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک وقت پہ جا کے چیزیں ختم ہوتی ہیں، انسان ریٹائر ہونے لگتا ہے۔
آواز کا جو وام و در ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ جو ہماری تنہائیاں ہوتی ہیں نا، وقت تنہائیوں کا ہوتا ہے، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ بڑا مشکل ہوتا ہے نا، ساری عمر آٹا گد ہے لکھاں کیتے نپیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ وہ مشکل ہوتا ہے نا، اس وقت جو چیز کام آتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ عادت پڑی ہو اللہ اللہ کرنے کی تو تنہائی کچھ بھی نہیں کہتی، عادت پڑی ہو قرآن پاک کی تلاوت کی تو تنہائی کچھ بھی، بندہ تو پھر ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی تنہائی ملے تو اس پارے مکمل کر دے۔ اگر عادت ہو درود و سلام پڑھنے کی پھر تنہائیاں لگتی نہیں، پھر تو ایک دفعہ پڑھیں تو 10 رحمتیں آ جاتی ہیں اسی وقت بندے کی تنہائی تقسیم کرنے، اسی وقت اللہ کا کرم۔ تو حضرت خوشتر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی 4 چیزیں پھر سے دہراتا ہوں۔ ایک تو علم پڑھا بڑے اساتذہ سے، دوسری ان کی زندگی میں خوبصورتی تھی کہ وہ وفادار تھے اپنے اساتذہ کے، اپنے مشائخ کے، اپنے بزرگوں کے، وفادار لوگوں میں سے۔ اور وفا بڑی حسین چیز کا نام ہے، لے سجنا سا توڑ ہی نہیں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا ضرور خیال کریں۔ آ جاتی ہیں کمزوریاں لوگوں میں، لیکن کمزوریاں نہ دیکھیں، وفا دیکھیں۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے دنیا بھر میں کام کیا، کام کے لیے چھوٹا ذہن کبھی نہ بنائیں۔ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے وسیع ذہن بنائیں، توفیق تو اللہ دے گا، مدد تو اللہ فرمائے گا۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ صرف ان لوگوں کو درس نہیں دیا، بلکہ وہ مجالس ذکر کا انعکاس کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، رب کریم کو یاد کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کے تو خدا کی رحمت کے حالے ہوتے ہیں۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ اپنی رحمت کا ساون بھادوں برسائے۔ جتنے احباب آپ سب اور میں یہاں جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا